ضروری ہے، اس سے بڑھ کر جو لگائے اس کی قربانی اور پرانا پن ہے، یہ 3 دن اس میں نہیں ملائے جاتے۔ اسی طرح 2.5 گھنٹہ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ لگائے، اس سے علاوہ اور 8 گھنٹے جو آپ حضرات دیں گے وہ مزید تقاضوں پر لگا سکتے ہیں۔ یہ نظام الدین کی بات ہے، آپ حضرات بھی سن چکے ہیں لیکن یاد نہیں رہتی ہے زیادہ۔ یہ کم سے کم 2.5 گھنٹہ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ لگائیں، مزید 8 گھنٹوں کے لیے جو بتا رہے ہیں اور جو 5.5 گھنٹے آپ کے پاس ہیں وہ مختلف تقاضوں پر مختلف حلقوں میں مختلف جگہ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح 3 دن مسجد وار جماعت کے ساتھ لگا دیں، باقی 10 دن کا مطالبہ ہے بزرگوں کا، باقی 7 دن آپ اپنے تقاضوں پر حلقوں میں جہاں بھی جانا چاہتے ہیں وہ مشورے سے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی سال کے 40 دن کا چلہ اپنی مسجد وار جماعت کے مشورے سے مسجد وار جماعت کے ساتھ لگا دیں۔ ہر ساتھی سے 4 مہینے کا مطالبہ ہے کہ وہ 4 مہینے جائیں، باقی 2 چلے وہ اپنے تقاضوں پر مشورے سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ یہ مسجد وار جماعت کا کام ہے کہ 2.5 گھنٹہ اپنی مسجد وار جماعت کے ساتھ دیں روزانہ، ماہانہ 3 دن مسجد وار جماعت کے ساتھ دیں اور سالانہ چلہ مسجد وار جماعت کے ساتھ دیں۔ باقی جو اور کریں گے وہ بھی کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، نہ کوئی مشورہ چھوڑنا، نہ جوڑ چھوڑنا، نہ اجتماع چھوڑنا، وہ ہماری قربانی کی بات ہے۔ پرانے لوگ تو قربانی دیں گے نا، یہ تو نیوں کے لیے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی میں 4 مہینے، سال میں 40 دن، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گئے۔ ہمارے اس تبلیغی کام کی الف با تا ہے، یعنی بسم اللہ شروعات ہیں۔ یہ شروع میں تبلیغ لگنے والوں کے لیے ہے، جن کے 20 30 سال تبلیغ میں لگ گئے، وہ پہلی کلاس 30 سال تک پڑھتے رہیں گے تو کیا اچھا لگے گا؟ آپ کا بیٹا کوئی 20 سال سے پرائمری فرسٹ ایئر پڑھتا رہے، فیل ہوتا رہے تو کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو؟ کیوں اچھا لگتا ہے نا؟ تو ترقی کرنا چاہیے نا۔ یہ زندگی کے 4 مہینے، سال کا 40 دن، مہینے کے 3 دن اور روزانہ کے 2.5 گھنٹے، یہ بسم اللہ ہے، الف با تا ہے۔ آگے اس سے پڑھنا ہے، یہ تو کم سے کم یاد رکھنا۔ الف با تا بھول گیا تو پھر آگے بھی پڑھنے نہیں ہوتا اسے، کیونکہ الف با تا ہر جگہ آتا ہوا، ہر سینٹینس میں آتا رہتا، ہر جملے میں آتا ہے۔ یہ کم سے کم یاد رکھنا، آگے اللہ توفیق دے، ہمت دے، اللہ قبول فرمائے، آگے بڑھتے رہیں تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب یہ ماہانہ مشورے میں اس کو جم کر کے چلائیں اور ابھی سے دعوت دے کے مجمع کو بھی جوڑیں۔ اور ایک گزارش کرنی تھی کہ بہت سے لوگ، کچھ مولانا صاحب دامت برکاتہم پر کسی نے حملہ کیا ہے اور یہ مشہور کیا جا رہا ہے کہ وہ قاتلانہ حملہ تھا اور اس میں زخمی ہو گئے ہیں، وہ عرب کو علاج کے لیے چلے گئے۔ یہ واٹس ایپ میں آ رہا ہے، ٹیلی فونوں میں آ رہا ہے، میسج آ رہا ہے، یہ 100% جھوٹ و غلط ہے۔ جو اس مجلس میں موجود تھے انہوں نے خود جا کر کے مجھ سے بیان کیا کہ صرف ایک پاگل تھا، اس نے داڑھی پہ ہاتھ رکھا، لوگوں نے اس کو چھوڑا دیا اور مار پیٹ کر کے پولیس اسٹیشن میں دے دیا۔ ان کے ماں باپ نے اور اس کی بیوی نے آ کے ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو ڈاکٹر کا علاج ہو رہا تھا وہ دکھا کر اس کو چھڑا کر لے گئے۔ بس اتنا تھا وہ قصہ، پاگل تھا، اس نے آپ کو پکڑا لیکن اس نے اتنا پتنگڑ بنا دیا ہے کہ داڑھی کے بال ٹوٹ گئے، کپڑے پھٹ گئے، زخمی ہو گئے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بول رہے جھوٹ کو کوئی اثر نہیں ہوتی نا، حضرت نے نماز بھی پڑھائی اور کتاب بھی پڑھی اور حضرت نے خود ہی کہا تھا کہ پاگل ہے اس کو چھوڑ دو، مت مارو، لیکن حواریین اس کو اس طرح اڑا رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اگر کپڑے پھٹ جاتے تو کپڑے بدلتے گھر جا کر، خون میں لت پت ہوتے تو وضو کہاں تھا، نماز کہاں سے پڑھاتے تھے؟ یہ بے پر کے اڑانے، یہ واٹس ایپ آ گیا، ایک مصیبت آ گئی ہے، جس کے جیب میں دیکھو چلا رہا ہے، جھوٹا بھی بول رہا ہے، سچا بھی بول رہا ہے، جھوٹ بھی خبریں ہیں، سچی بھی خبریں ہیں۔ اب اس کے لیے عیادت کے نام سے کچھ لوگ جا رہے ہیں۔ کہیں جانا عیادت تو سنت ہے، لیکن نہ مرکز کو خبر ہے، نہ مرکز والوں کو خبر ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے کچھ ناپاک ارادے بھی چل رہے ہیں اور وہ لے جا کر کے بزرگوں کو بدنام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں اچانک یہ 2-3 دن سے خبر اڑ رہی ہے، ورنہ خود ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔
تو بہرحال آپ حضرات واٹس ایپ بھی رکھو، فون بھی رکھتے ہیں، کوئی خیر خبر کی کوئی بات آئے تو فوراً معلوم تو کرو یہاں سے. اور آیا جنہوں نے تمہارے پیچھے 50 سال 60 سال کھپا دیے، بڈھے ہو گئے، مرنے کے قریب ہے، ان کی بات کا تو بھروسہ نہیں. واٹس ایپ کی بات کا بھروسہ ہے؟ یہ کیسا پاگل پن ہے. جنہوں نے 50 سال تمہارے پیچھے جان کھپا دی، ایک نسل گزر گئی، ان کی بات کا تو بھروسہ نہیں ہے. بھروسہ واٹس ایپ کا ہو رہا ہے، کوئی فون کر رہا ہے، کوئی لیٹر دے رہا ہے، کوئی واٹس ایپ دے رہا ہے. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے. بنگلور میں امن و امان سے کرناٹک میں چل رہا تھا، لیکن اب یہ سوچا چھوڑ کر کے بعض لوگ دلی پہنچ گئے ہیں، دلی پہنچ چکے ہیں، اور شہر کے بھی ہیں اور علاقے کے بھی ہیں، اور یہاں کسی کو خبر ہی نہیں ہے. تو ایسی چیزیں غلط چیزیں ہوتی ہیں، اس پر بھروسہ نہیں کرنا. اختلاف تھوڑا سا مرکز میں ہے، وہ یہ ہے کہ ایک کچھ صاحب کہتے ہیں امیر ہیں، کچھ صاحب کہتے ہیں امیر نہیں شورا ہے، اور یہ ان بزرگوں کا اختلاف ہے، ہمارا کسی کا اختلاف نہیں ہے. نہ ہم امیر بن سکتے ہیں اور نہ ہم شورا کے آدمی بن سکتے ہیں. ہمیں تو ان کے تابع ہو کر ہی کام کرنا ہے، اسی کو کر رہے ہیں. آپ میں سے کون امیر بننا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کون شورا بننا چاہتا ہے؟ یہ ہمارا اختلاف نہیں ہے، بزرگوں کا اختلاف ہے، وہ رہتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا کام ہے، ہم اپنے کام سے کام مطلب. سمجھ میں آئی نہیں؟ اللہ نے یہ کام دیا ہے، اس کام کو کرتے رہنا ہمارا کام ہے. کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان نبوت شہید ہو گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو مدینے سے بلایا نہیں. اس لیے نہیں بلایا کہ کام میں لگے ہیں دعوت کے، وہ لگے رہیں گے، یہ میرا کام ہے، مجھے مبتلا ہوں، میں مبتلا ہوا ہوں. ورنہ بلاتے تو دنیا آ جاتی ہو، لیکن اسے فتنہ بنا کر نہیں کھڑا کرنا چاہتے تھے. اپنی جان دے دی لیکن فتنہ نہیں ہونے دیا. تو بہرحال یہ فتنے کی چیزیں ہیں، اس میں پڑھ کر اپنے کام کو غلط کرنا یا اس میں لگنا صحیح نہیں ہے. اچھا آپ یہاں فون کسی پر آ رہا ہے، واٹس ایپ میں آ رہا ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، اس واٹس ایپ کی خبر سے اور اس فون سے یا کسی کی اطلاع سے کہ آپ کی تبلیغ میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ کوئی نفع ہو رہا ہے، سوائے غیبت کے، تہمت کے، الزام کے، برائیوں کے، جو نیکیاں کمائی اس کو ضائع کرنے کا اور کوئی کام نہیں ہے. کوئی فائدہ ہو تو بتاؤ، ہم سب بھی اس میں لگ گئے تھے. تو ہمارا کام وہ نہیں ہے، اس لیے کسی کی باتوں پر کان نہیں دھرنا اور کسی واٹس ایپ کی خبر کا اعتبار نہیں کرنا. براہ راست پوچھو یا براہ راست جا کر سمجھ کر آؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اندر اندر کھچڑی کا قدر یہ منافقانہ چاند چلنا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. یہ اختلاف بڑھتا ہے اور کام کو دھکا پہنچتا ہے، فائدہ کسی کا نہیں ہوتا. آپ کسی سے بھی پوچھیں، فائدہ کسی کا نہیں ہوتا. اور خیر یہ تو ہے ہی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں دعا مانگی تھی کہ یا اللہ پوری امت کی مغفرت کر دیں. پورے عرفات کا دن اسی کو مانگتے رہے، تقریباً 6 گھنٹے تک. جو ظہر اور عصر ملا کے پڑھی، پھر مغرب عشاء ملا کے عشاء کے وقت میں پڑھی. غروب اس زمانے میں 7 کے قریب تھا، 12:30 سے 7 بیچ میں خطبہ دیا ہے. اس کے علاوہ سارا وقت دعا میں لگا. اس میں یہی دل دلا کر آپ مانگتے رہے کہ پروردگار پوری امت کی مغفرت فرما دے. شام کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کی پوری امت کی مغفرت ہو گئی، لیکن ظالم کو نہیں معاف کروں گا. اللہ نے کہا ظالم کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ اگر بکری نے بھی ظلم کیا ہے تو اس کو بھی کھڑا کریں گے. سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو مارا ہے تو سینگ والی بے سینگ والی دونوں کھڑے ہوں گے. بے سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے، کہیں گے تو مار، اسے بدلہ لے جیسا تو دنیا میں اس نے مارا تھا. تو یہ ظالم کو نہیں خام وقت کریں گے، بدلہ دینا پڑے گا. تو رات ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں تشریف لائے اور لا کر وہاں بھی دل دلاتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، زارو قطار ہوتے رہے. زمین تر ہو گئی اور بھیگ گئی آپ کے رونے سے. تو پھر اللہ سے دعا مانگی کہ پروردگار آپ کے خزانوں میں کمی کیا ہے، ظالم کو اپنی طرف سے بدلہ دے دیجیے اور ظالم کو معاف کر دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو بڑا پیار اور محبوب محبت تھی. اللہ نے کہا چلو آپ کی وجہ ہم ظالم کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ظالم کو بھی معاف کر دیا.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ اس امت پر مسلط نہ ہو جو پوری امت کو ایک دم ختم کر دے. تھوڑے تھوڑے تو ہوتے رہیں گے، پوری امت ایک ساتھ ختم ہو جائے ایسا نہیں ہوگا. وہ بھی دعا قبول ہے. پھر ایک دعا مانگی کہ پروردگار میری امت میں اختلاف نہ ہو. اللہ نے کہا بس بس اب یہ تو ہو کے رہے گا، اختلاف نہیں ختم ہوگا، اختلاف باقی رہے گا، اور اس اختلاف کی وجہ سے ہم ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. ان کی معافی کے لیے بھی تو کوئی ذریعہ چاہیے نا. تو یہ اختلاف اسی کی وجہ سے ہے، اور اختلاف ہوتا رہتا ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اور اختلاف شروع ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ اور زبیر حج میں تھے، واپس آنے تک یہ حادثہ ہو گیا. وہیں سے دو جنگوں کی صفیں بن گئی. ایک طرف کون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام امت کی ماں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد، خلیفہ راشد، اور سارے فضائل ان کے لیے ہیں. اب دونوں کا آمنے سامنا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں حضرت زبیر کو بلایا. وہ ان کے خالو تھے، رشتے دار تھے. بلا کے کہا زبیر تمہیں یاد ہے کہ ایک وقت میں اور آپ ہنس رہے تھے، زبیر اور حضرت علی. حضور نے بلا کے کہا کہ زبیر اب تم جس محبت سے ہو ایک وقت آئے گا کہ تم اس محبت سے نہیں رہو گے، تم دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا، اور تم ایک فوج کے ساتھ آؤ گے، علی ایک فوج کے ساتھ ہوں گے، اور علی حق پر ہوں گے. حضرت علی نے پوچھا زبیر تمہیں یاد ہے؟ انہوں نے کہا یاد ہے. تو یہ سر جھکا کر چلے گئے کہ اب میں جنگ نہیں کروں گا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ گیا. لیکن بیچ میں کچھ لوگ تھے وہ چھیڑنا چاہتے تھے، جنگ کرانا چاہتے تھے. انہوں نے پیچھے سے حضرت زبیر نماز میں تھے، اوپر سے تلوار مار کے ان کی گردن اڑا دی، اور یہ مشہور کر دیا شیطان نے کہ حضرت علی نے مار دیا. حضرت علی کی طرف داروں نے مار کر دیا، وہ جنگ چھڑ گئی. ہزاروں مسلمان وہ بھی صحابہ تابعین شہید ہو گئے. اسی کا بچا کچا صفین میں ہوا، اس میں 80,000 سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے. یہ دونوں جنگوں میں تقریباً 1 لاکھ بہترین مسلمان جو قرن اول کے تھے، خیر القرون، وہ سب شہید ہو گئے. اور وجہ تھی کچھ لوگوں نے شرارت کی تھی، اس شرارت کی وجہ سے ان میں پھوٹ پڑ گئی تھی. تو یہ پھوٹ چلتی رہتی ہے بیچ میں اغراض پسندوں کی وجہ سے. نہ حضرت مولانا صاحب کو کوئی اختلاف ہے، نہ شورا کو اختلاف ہے. بس بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ شورا کے ساتھ ہو، یہ کچھ چاہتے ہیں کہ امارت ہو. لیکن ان میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں جتنے بیچ کے لٹھوں میں اختلاف ہو گئے ہیں. وہ پریشان ہو رہے ہیں. جنتا کانگریس بن گئی. اب انہیں تو اتنا نہیں بولتا جتنا یہ بولتے ہیں. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو اپنا کینڈیڈیٹ ہے کھڑا ہوتا ہے اس کے نام پر یہ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی جناب یہ کھڑے ہیں نا مختار احمد صاحب، بڑے پاک ہیں، بڑے صاف ہیں، ان کا کوئی عیب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کی شان میں کہا تھا نا، وہ اپنے اس سے کینواس کر رہا ہے. پھر کہتا ارے یہ تو ہر عیب سے پاک ہیں، بڑی خوبیاں ہیں، بڑے کمالات ہیں، بڑی اچھائیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ عربی میں اس کا نام الحمدللہ. کہتے ہیں جی یہ جیت جائیں گے تو سب کام ہو جائیں گے، دودھ کی نہر تمہارے گھر میں بہ جائے گی، یہ سب کر دیں گے، سب آتا ہے ان کو. کیا ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کرتا تھا، ان کا نہیں کرے گا. پھر کیا کہیں گے؟ ارے یہ بہت بڑے آدمی ہیں، بڑے شریف آدمی ہیں، خاندانی آدمی ہیں. یہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے جو فاسق و فاجر رہتے ہیں، جو غیر مسلم بھی ہیں اس پر بھی یہ پڑھا جا رہا ہے. تو اس لیے اپنے محبت میں آدمی غلو کر جاتا ہے، اور غلو میں یہ سب کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایسی باتوں پر کان نہ لگائیں. بات اگر سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پوچھیں، نہیں سمجھ میں آ رہی تو براہ راست دلی کو خط لکھ کر معلوم کریں یا جا کر معلوم کریں، جو آپ کی سمجھ میں آئے کریں. لیکن بیچ بیچ میں یہ ساتھیوں کو توڑنا پھوڑنا، کام کا بھٹا بٹھا دینا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. 40-50 سال کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. 50 سال نہیں، 50 کو 7 میں جماعت آئی تھی. کتنا سال ہو گیا وہ؟ 60 کے قریب ہو گئے. 60 سال کی قربانیوں پر پانی پھیر دینا
خدا کے نزدیک وہ سب سے بدتر آدمی ہوگا جو امت میں پھوٹ ڈالے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے کہ علی تیرا قتل کرنے والا پوری امت کا برا انسان ہے، شریر انسان ہے۔ اور وہ کون تھا؟ ایک ابن ملزم تھا جس نے قتل کیا۔ لوگوں نے غصے میں اس کے ہاتھ پیر کاٹے، کچھ نہیں کہا، ذکر کرتا رہا۔ زبان کاٹنے کے لیے اس کی زبان کھینچی تو کہا زبان میری چھوڑ دو۔ کہا کیا بات ہے؟ میں یہ چاہتا ہوں، اس نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ مرتے مرتے بھی اللہ کا ذکر کروں۔ اتنا پابند ہے، لیکن امت میں پھوٹ پڑی حضرت علی کی شہادت جو آج تک نہیں بن سکی۔ وہ پھوٹ آج تک چل رہی ہے، آج تک بھی وہ صلح نہیں ہو سکی جو اس وقت میں ہوئی۔ اس لیے حضور نے فرمایا وہ امت کا بدترین انسان ہے جو حضرت علی کا شہید کرنے والا ہے۔ حالانکہ وہ بڑا ذاکر، بڑا عبادت گزار اور بڑا سب کچھ تھا۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں اور بھائیوں، ہمیں اپنے کام سے کام ہے، کسی سے لینا کیا ہے، دینا کیا ہے۔ ہاں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، وہ نبی ہیں جو معصوم ہیں، فرشتے ہیں ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، باقی سب سے گناہ ہوتے ہیں، سب سے بھول چوک ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم سب گنہگار ہو، اچھا گنہگار ہے جو توبہ کر لے۔ تو گنہگار تو اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں گنہگار نہیں ہوں تو یہ سمجھنا ہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں گنہگار نہیں ہوں تو حضور نعوذ باللہ جھوٹ بول گئے۔ تو حضور فرمانے تم سب گنہگار ہو، تو میں گنہگار ہوں۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فلا تزکوا انفسکم وهو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو پاک باز، بڑا پاکیزہ، مصفا اور منقہ مت کہو۔ اللہ جانتے ہیں کون پاک باز ہے، کون صاف ستھرا ہے، اسے اللہ جانتے ہیں۔ تمہارا ہمارا کام نہیں، وہ فیصلہ کا دن اللہ نے رکھا ہے۔ اللہ خود بھی اب دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہمارا سب اعمال لکھ رہے ہیں، اور یہ ہاتھ پر ہمارے گواہ بن رہے ہیں۔ کیوں اپنی آخرت کو اجاڑنا ہے؟ بھول چک ہوتی ہے، بعض مرتبہ حدیثوں میں آتا ہے ایک آدمی گناہ کرتا ہوا ایک آدمی دیکھتا ہے، اس کے دل میں اس کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چند دن میں وہ توبہ کر لیتا ہے، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، وہ غفور الرحیم رہے ہیں۔ 100 قتل کرنے والے کو معاف کر دیں تو اس کا کیا جاتا ہے؟ اور یہ بدگمانی ابھی کر رہا ہے کہ وہ برا ہے، میں نے اس کو برائی کرتے دیکھا ہے، حالانکہ وہ توبہ کر چکا، اس کی توبہ قبول ہو چکی، وہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے، لیکن ابھی اس کو یہ گمان ہے کہ یہ تو بھائی بڑوں کی بات ہے، کوئی اختلاف ہوگا وہ مل جائیں گے اور آپ ہم زندگی بھر لڑتے رہ جائیں گے۔ اس کے لیے گزارش ہے کہ واٹس ایپ پر یا ٹیلی فونوں پر یا کاغذات پر یا آنے جانے والے پردیسی مسافروں کی باتوں پر کان نہ دیں۔ کوئی بات ہو تو آپ یہاں صاف صاف پوچھیں۔ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ 50-60 سال سے تمہارے پیچھے جان کھپانے والوں کا تمہیں بھروسہ نہیں ہے، ایک واٹس ایپ پر تمہارا بھروسہ ہے، یہ بھی کیسی عجیب بات ہے۔ اس لیے کل کے مشوروں میں بھی کہیں یہ کوئی چھپی ڈھکی چیز نہیں، یہ سنا اندر ہی اندر پک رہی ہے، خدا جانے کون پکا رہا ہے، اسے کیا مل رہا ہے، اللہ ہی کو معلوم ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ تو یہ بات ہر علاقے میں صاف رہے کہ یہاں کوئی نہیں، ہم اپنے اکابر سے جڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے۔ کرناٹک کی مثال دی جاتی ہے، کرناٹک کی مثال دی جاتی ہے جوڑ میں، محبت میں، کام میں۔ اب اس کو وہ شیطان کو شاید پسند نہیں آ رہا ہے، شیطان تو دھوکے باز ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں سے لگائے گا۔ اب وہ اس کو پھوٹ ڈالنے کے لیے مختلف چیزیں وہ کھڑا کر رہا ہے، لیکن ہم لوگ بھی تو ہوشیار ہونا چاہیے نا۔ مسلمان وہ ہے جو دھوکہ نہ دیں اور دھوکہ بھی نہ کھائے، اپنے بڑوں پر اعتماد کرنا، بڑوں پر بھروسہ کرنا اور ان کے ساتھ چلنا ہماری ترقی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے جب تم اپنے بڑوں کی نہیں مانو گے اللہ تم پر ظالموں کو اور یہود و نصارہ کو مسلط کر دیں گے۔ یہ عذاب ہے اپنے بڑوں کے نہ ماننے کا، کہ تم نے اپنے بڑوں کا انکار کیا، لو اب ان کی مانو۔ ظالموں کو مسلط کر دیں گے، یہود و نصارہ کو مسلط کر دیں گے۔ جب اچھوں کو نہیں مانیں گے تو برے آئیں گے پھر۔ تو اس کے لیے یہ بات وضاحت کرنے کے لیے عرض کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ نظام الدین پہنچ چکے ہیں، اب ہم ان سے کچھ بدلہ نہیں لے رہے ہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بدزن ہو کر کے کام سے میں ڈھیلا پن کرو گے تو نقصان کس کا ہے؟ میرا ہے کہ سب کام کا نقصان ہے نا۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تم مر جاؤ کوئی حرج نہیں، کام پر دھبا نہیں آنا چاہیے ہماری وجہ سے۔ ہم مر جائیں، میری ایک کی زندگی خراب ہوئی، دھبا لگا اور لوگوں کے نگاہوں میں وہ کام ہلکا ہو گیا، یہ تو موت سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔
تو ہماری وجہ سے کسی کام پر دھبا نہیں آنا چاہیے. ہاں غلطیاں ہوتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، میرے سے بھی ہوتی ہے، سب سے بھی ہوتی ہے، سب سے بھی ہوتی ہے، لیکن وہ واضح ہو سکتی ہے، معافی صافی ہو سکتی ہے. تو بہرحال کل کے مشورے میں آپ حضرات بھی اس کو کہیے، کوئی حرج نہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اندر ہی اندر سڑتا رہے دمبل، اس سے اچھا ہے کہ اوپر سے کوئی اس کا علاج ہو جائے اور وہ اچھا ہو جائے. سمجھ آ رہی ہے آپ کے یہاں؟ تو اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے. کل کے مشورے میں جو مشورہ ہوا ہے ان تمام باتوں کو چلانا بھی اہتمام سے ہے، اور اسی طرح اگر کسی کو غلط فہمی ہو رہی ہے تو اس کو سمجھانا بھی ہے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ، لیکن وہ چوکنا رہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. اگر معلوم ہے تو، نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اسے کبھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی، چلیے اللہ سب کو قبول فرمائے. ہاں ہاں جی 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 چلو جی. ایک اشرے کی جماعت کا پرچہ آیا ہے، مہاجر حلقے کی جماعت مہاجر حلقے کی جماعت اشرے کی مستورات کے ساتھ. اس جماعت میں 6 مرد اور 6 مستورات ہیں.